अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अफरसत। प्रोग्राम में एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं मेजर शेख मोहम्मद नदीम। आप सीनियर एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन, आज हम अपना जो प्रोग्राम है वो अली सतपारा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, जो हाई एटीट्यूड माउंटेनर थे। आप अली सतपारा 5 फरवरी 2021 को लापता हो गए और आप अली सतपारा की एज जो है वो 45 साल थी। 18 फरवरी 2021 को हुकूमत पाकिस्तान ने इन समेत 3 अफराद को प्रिज्यूम डेड करार दे दिया। इस सिलसिले में हम बात करते हैं मेजर नदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। अस्सलाम। जी नदीम साहब, क्या कहेंगे, एक लाजवाल नुकसान हमारे साथ हो गया और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के ये बड़े माउंटेनियर में इनका शुमार होता था। ये फरवरी में ही पैदा हुए थे, 3 या 4 तारीख शायद फरवरी की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1976 में पैदा हुए थे। ये सतपारा एक गांव है स्कर्दू से थोड़े फासले के ऊपर, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। तो 1995 में इन्होंने एज ए पोर्टर जो मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस जाते हैं ऊपर मुख्तलिफ पीक्स को सर करने, समिट्स को, उनके साथ एज ए पोर्टर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और उसके बाद इन्होंने 2000 के बाद इन्होंने ज़्यादा फ्लोरिश किया, और इन्होंने 2006 के बाद दुनिया की तकरीबन जो है वो कोई 8 बड़ी जो पीक्स हैं, वैसे तो कोई 14 पीक्स इन्होंने समिट्स जो हैं ये सर की हैं, लेकिन 8 बड़ी पीक्स जो हैं इन्होंने 1 साल के अंदर सर की। और उसमें ये K2 भी शामिल थी, उसमें नागा पर्वत शामिल थी। और नागा पर्वत में तो उन्होंने 2016 में जो ये सर की, तो बग़ैर ऑक्सीजन के और सर्दियों के, जिस तरह से ये अभी इस दफ़ा ये K2 सर करने गए थे, क्योंकि इनसे सर करने से पहले एक नेपाली टीम आई थी और उसने ये K2 सर किया था सर्दियों में। तो इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये अपनी टीम के साथ, जिसमें इनका अपना बेटा साजिद सतपारा भी शामिल था, ये लोग K2 सर करने के लिए निकले हैं। और ये बग़ैर ऑक्सीजन मास्क के बगैर ये इन्होंने सर करने का इरादा किया, और ये विंटर सीज़न में इरादा किया। विंटर सीज़न में ये बहुत ख़तरनाक है। K2 देखें, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। जी बिल्कुल। और ये तकरीबन जो है आप समझ लें कि 8611 मीटर इसकी हाइट है, और ये लगभग 100-200 मीटर ही माउंट एवरेस्ट से छोटी है। लेकिन माउंट एवरेस्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी माउंट एवरेस्ट सर करना आसान है और ये दुनिया की दूसरी चोटी सर करना बहुत मुश्किल है। सर, इस चोटी पर अब तक तकरीबन मोर देन 80 लोग तकरीबन जो है ना, अराउंड 85 और इस तरह, ये अब तक इस चोटी को सर करते हुए वहाँ पर जो है इनकी डेथ हो चुकी है। और ये फिर जब वहाँ क्योंकि जो इनका एक इसमें K2 की जब माउंटेन आप सर करने जाते हैं तो तकरीबन 8000 फीट के बाद जब 500 मीटर रह जाता है तो वहाँ पे एक डेथ जोन कहलाता है। उस एरिया के बाद जो हाइट ऐसी क्रिटिकल हो जाती है कि वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो लाइकली चांस ये है कि शायद ये गए थे और उन्होंने समिट तो सर कर ली थी, लेकिन वाइल कमिंग बैक इनके साथ कोई इशू हुआ विच इज़ अननोन। लेकिन उसमें यही होता है कि जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो आपकी बॉडी फंक्शंस काम नहीं करते, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है जी, और आपको जो है वो इल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, यानी आप कदम कहीं रख रहे हैं, जा कहीं रहे, आप समझ रहे हैं कि शायद आप इस जगह रख रहे हैं बल्कि लेकिन दूसरी तरफ जा रहा हो। तो उसमें कहीं कोई इस तरह की चीज़ हुई है और ये लोग अब वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, एवलांच भी आते हैं, क्रेविसेस भी हैं जिसमें गिर सकते हैं। तो बहरहाल इनको डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे आपने बताया कि मिसिंग इन K2 डिक्लेयर हो गए। और इनका बेटा जो था साजिद सतपारा, आप देखें कि इन्होंने अपने बेटे को भी क्लाइंबिंग कराई और बेटे ने माउंट एवरेस्ट सर की हुई है, इनके K2 सर की हुई है। वो जब 500 मीटर K2 की ये वाले इस एक्सपीडिशन में जब रह गए थे और वहाँ ये प्रॉब्लम्स इनको फेस होना शुरू हुई, तो उन्होंने अपने बेटे को वापस कर दिया, क्योंकि उनके बेटे को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी फेस कर रहे थे वो, तो वापस आ गए थे। और ये बहुत बड़े माउंटेनियर थे, पूरी दुनिया में इनका नाम है और अपने गांव के नाम की वजह से भी ये मशहूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी लेगेसी आगे चलती रहेगी। अब इनकी औलाद, जैसे 2 बेटे हैं इनके,
ایک بیٹی ہے، تو یہ ایک بیٹا تو ساجد کر ہی رہا ہے آلریڈی، تو یہ آگے جو ہے یہ چلے گا ان کی لیگیسی، اور یہ بہرحال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ سر، ہائی ایٹیٹیوڈ ماؤنٹینرز کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سسٹم موجود ہے کہ ہم آئندہ ایسے نقصان سے دوچار نہ ہوں؟ دیکھیے، یہ ریسکیو مشن جو ان ماؤنٹینس کے اوپر ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینس ہیں، اور جو آپ کے جو یہ پلینز ہیں، ایروپلینز جو فلائی کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا ہی اوپر آپ سمجھ لیں اس ہائٹ تک فلائی کرتے ہیں، تو یہ بہت ہائٹ ہے۔ لیکن ریسکیو کا ڈیفینیٹلی ہر جگہ سسٹم ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہماری جو آرمی ایویشن ہے، یہ اس طرح کے ابھی آپ نے دیکھا ستپارہ کے سلسلے میں آرمی ایویشن نے بہت زیادہ یہ ریسکیو آپریشن انڈرٹیک کیا، اور اس میں انہوں نے سیٹلائٹ سے فوٹیج سے بھی مدد لینے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ برف، اور وہاں جو یہ برف کے جو بلیزرڈ چلتے ہیں اس کی وجہ سے ویزیبلٹی اتنی کلیئر نہیں ہوتی ہے، تو آپ اگر اوپر سے ہیلی کے ذریعے سے بھی جانا چاہیں، پھر ونڈ سپیڈ ادھر بہت ہائی ہوتی ہے، تو وہاں ہیلی کاپٹر، یہ کیونکہ ہیلی کاپٹر ہی جا سکتے ہیں، ایئر کرافٹ تو نہیں جا سکتا ہے، تو ہیلی کاپٹر بھی اس کی ویزیبلٹی نہیں ہوتی جو نیچے جھانک کے دیکھنے کی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں آرمی ایویشن کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، جنہوں نے یہ اس دفعہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا، اور پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ ریسکیو اس طرح سے کیے لوگوں کو جن کو یہ اسپاٹ کر گئے، تو یہ لوگ اسپاٹ نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ کوئی برف کے نیچے دب گئے ہیں یا کسی کریوس میں گرے ہیں یا کیا ہوا ہے، تو تھنگس لائک دیٹ۔ سر، دوسرا ہم آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر اور بات کرتے ہیں سیکیورٹی ایشوز کے متعلق۔ سر، جیسے ابھی 15 مارچ کو رینجرز کی ایک گاڑی پر اورنگی ٹاؤن میں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ مبینہ طور پر ایک بم بلاسٹ ہے کہا گیا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ابھی پھر ہمارے یہاں دہشت گردی اس قسم کی سر اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں اور جہاں جہاں بھی آرمی آپریشن کر رہی ہے 99% ان پر قابو پا لیا گیا، لیکن ابھی بھی یہ جو کچھ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں جو مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے سے یہ ایکشن اس طرح کے یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے اس جو بھی ان کا جو یہ نیگیٹو کاز ہے اس کو الائیو رکھنے کے لیے، اپنے جو آقائے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور باہر کے جو یہ ڈونرز ہیں جو ہمارے اینٹی پاکستان کنٹریز ہیں وہ ان کو جو ہے پیچھے سے سپلائی دیتے ہیں، تو یہ ان کے کہنے پہ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑا نہیں ہوا، یہ چھوٹا سا انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور موٹر سائیکل پلانٹ کیا، اس میں بم، یہ کریکر بم ٹائپ تھا، اور اس میں ایک ہمارے جوان کی شہادت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اب یہ رک گئے ہیں، اور ابھی بھی چھوٹے چھوٹے اکا دکا یہ رہ گئے۔ انشاءاللہ آپ امید رکھیں اللہ سے، اور پاکستان کے جو بڑے ہمارے ادارے ہیں، ساز ادارے جو اس پہ کام کر رہے ہیں، کہ بہت جلد یہ ریمیننٹس بھی ان کے جو ہے نا یہ انشاءاللہ بس ختم کے قریب ہے، یا آخری ہچکیاں لے رہے۔ سر، یہاں تو سیکیورٹی پہ بات ہوئی، لیکن دوسری ایک اور خبر ہے ہمارے پاس کہ ہماری پاک بحریہ نے ریجنل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے نام سے کچھ مشقیں شروع ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس میں جاپان، امریکہ، جاپان، روس اور عمان بھی شامل ہیں۔ جی دیکھیں، ایک تو پہلے ہمارے نیوی نے بہت بڑی ایک ایکسرسائز کنڈکٹ کرائی تھی امن کے نام سے، جس میں 45 ملکوں نے حصہ لیا تھا۔ ابھی یہ بیسیکلی یہ ایک چھوٹی سی ایک آپ دیکھیں کہ یہ بلو اکانومی کو پروٹیکشن کے لیے یہ ایک چھوٹی سی انہوں نے ایکسرسائز کی ہے، کنڈکٹ کی ہے، اور اس کے بہرحال دورست نتائج ہیں، کیونکہ اس میں پاکستان کے ساتھ امریکہ شامل ہے، رشیا شامل ہے، اور جاپان شامل ہے، اور یہ انڈین اوشن کے اندر جو بھی یہ آپ کے یہ کارگو روٹس ہیں، شپنگ روٹس کہلاتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے، پولیسنگ کے لیے یہ بیسیکلی ایک ایکسرسائز انہوں نے کی ہے۔ تو دیٹ واز دا پرپز آف پولیسنگ، کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اور کیپ پروٹیکٹ دی روٹس اور کلیئر آل دی روٹس یہ کارگو کے۔ سر، ان مشقوں کے کیا مقاصد ہیں؟ تھوڑا سا آپ ہمارے ویورز کو بتائیے۔ دیکھیے، یہ جو مشقیں ابھی پاکستان نے امریکہ، جاپان، عمان کے ساتھ مل کے جو کی، بیسیکلی پولیسنگ کو امپروو کرنے کے لیے کی گئی ہیں، کہ یہ جو آپ کے کارگو روٹس ہیں جو انڈین اوشن میں ہیں یا بحر عرب میں ہیں، کہ ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے،
اور ان روٹس کو کس طرح سے سیف رکھا جائے. تو یہ بیسیکلی میری ٹائم ایکسرسائز تھی. اور لیکن یہ اس کے دورس نتائج ہیں. اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور یو ایس اے اور جاپان اور عمان ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان اور عمان دونوں کا جو پورٹ کا جو وہ ہے تقریباً وہ ماؤتھ ایک جگہ یہ اوپن ہوتا ہے بحر عرب کے اندر, تو یہ ایریا کافی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے یہ افادیت ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے کوارڈینیشن کو امپروو کیا. اور سر اس میں امریکہ کا ساتھ دینا پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیے امریکہ کا جب بھی نام اس طرح کی چیزوں میں لگتا ہے, جب وہ آپ کے ساتھ کامن ایکسرسائز میں شامل ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا بڑا کلیئر میسیج ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایلائی ہیں اور آپ جو ہیں وہ ان کے جیسے آلریڈی ہم ان کی طرف سے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر ہم نے کام کیا ہے افغانستان میں بھی, اور تو یہاں پہ بھی ہماری ان کے ساتھ فرینڈ شپ ہے اور یہ ایک اچھا میسیج آتا ہے. سر آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ کی گزشتہ 3 ماہ میں جو ایکٹیویٹیز بہت بڑھ گئی ہیں, اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں ہمارے جو آرمی چیف ہیں ظاہر ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز تو ہر مہینے کی ہوتی ہیں. اس دفعہ کچھ خاص بڑھ تھوڑا گئی سا ہیں. یہ ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ لوگوں نے دورے کیے. کچھ آرمی چیف نے بھی, جیسے آرمی چیف کا قطر کا دورہ تھا, پھر سری لنکا میں پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے. بالکل. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کراچی جو کور ہے اس کی تھر پارکر میں ایکسرسائزز بھی ہوئیں, وہ بھی آپ دیکھنے گئے. پھر ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان کا دورہ کیا. پھر یہ جارڈن کے چیف سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر بحرین کے چیف سے ان کی ملاقات ہوئی. تو اس طرح کافی زیادہ, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے جو ملکوں کے ساتھ جو ملٹری کوارڈینیشن ہے اس کو امپروو کرنا, اور اپنے الائز کو, جو یہ سارے ہمارے الائز ہیں اور ہم ان کے اوپر ڈپینڈ کر سکتے